بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ہے اللہ کا ذکر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس بات پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود یعنی ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی مثال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ہر آدمی کے دل کی دو کوٹھریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان، پس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان المالک القدوس اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا، اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گویائی دے کر بلوایا جائے گا، اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر اور تقدیس اور تحلیل کی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے اگر ایک آدمی کی گود میں درہم بھرے ہوئے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔